نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام محترم سامعین اور ناظرین، آپ سب کا ریوائو اور سننا آپ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میری سب سے یہ گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی چینل ہے جو آپ تک دین اسلام کی دعوت دیتی ہے اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں، دین اسلام کے جو علم کی باتیں ہیں، یہ دوسروں تک پہنچاتی ہیں۔ اور سب سے بہترین انسان اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اسمارٹ فونز نعمت یا زحمت؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، 21ویں سنچری کے آمد کے بعد ٹیکنالوجی میں کچھ ایسے ایڈوانسز آئے ہیں جس سے ہماری زندگیاں بہت زیادہ پرسکون اور راحت والی ہو چکی ہے۔ ہمارے زندگی میں بہت ساری آسائشیں آ چکی ہے، کنوینئنسز آ چکی ہے، جو کہ ہمارے اینسسٹرز میں جد و امجد میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک کمپوننٹ جو ہے، ان میں سے ایک ٹیکنالوجی جو ہے، وہ ہے جی ایس ایم اسمارٹ فونز کی ٹیکنالوجی، یعنی کہ وہ فون جس میں ایسے فیچرز ہو جس کی وجہ سے بہت سارے کاموں کا، بہت سارے فنکشنز کی ایملگیمیشن ہو چکی ہو، یا بہت سارے فنکشنز ایک ہی اسمارٹ فون میں جو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم سمجھنے کی بات کریں تو پرانے ٹائم میں لوگ جب صبح اندھیرے میں باہر نکلتے تھے یا رات کے اندھیرے میں باہر نکلتے تھے تو وہ فلیش لائٹ یوز کرتے تھے۔ آج کل وہی فلیش لائٹ ایک اسمارٹ فون میں ہے۔ پرانے ٹائم میں لوگ کیلکولیٹر الگ سے یوز کرتے تھے یا حساب بنایا کرتے تھے۔ آج کل الگ الگ قسم کی ایپس ہیں جس سے آپ حساب بنا سکتے ہیں اور ڈیجیٹلی بنا سکتے ہیں۔ پرانے ٹائم میں لوگ باہر جا کے دعوت دیا کرتے تھے، یا اگر دین کی بات بولنی ہو یا سیکھنی ہو تو اس کے لیے الگ الگ جگہ پہ جا کے ٹریول کرتے تھے، اپنے مدرسوں کے پاس، اپنے ٹیچرز کے پاس، مرشدوں کے پاس، اور وہاں پہ سیکھتے تھے۔ آج کل اسمارٹ فون کی آمد کی وجہ سے، اسمارٹ فون کی کنوینئنس کی وجہ سے اور ورلڈ وائڈ ویب کی وجہ سے گھر بیٹھے بیٹھے آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی لیسن سیکھ سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کی سائٹس پہ کوئی بھی نالج آپ جو ہے وہ سیکھ کر سکتے ہیں، نالج آپ طلب کر سکتے ہیں اور اس کو آپ گین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے فنکشنز جو کہ پہلے لوگوں میں موجود نہیں تھی، وہ آج اسمارٹ فونز نے ہمارے لیے جو ہے اس کے وسائل بنا لیے ہیں، اس کے راستے بنا لیے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسمارٹ فونز ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے جس سے آپ اپنے ٹینشنوں کو کاٹ سکتے ہیں، پریشانیوں کو کاٹ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں آسائش اور کنوینئنس لا سکتے ہیں، یا تو ایک ایسی تلوار ہے یہ جس سے آپ اپنے ایمان کو بھی برباد کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو تباہی کے دردار پہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنے تک ہے کہ آپ اس اسمارٹ فون کا کیسے یوز کریں، آپ اس کا جوڈیشس یوز کریں یا آپ اس کو ایول طریقوں میں، شیطانی طریقوں میں یوز کریں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل پرانے ٹائم میں کیا ہوتا تھا، اگر کسی دائی کو کوئی بات پہنچانی ہوتی، یا کسی لیکچرر کو، فار ایگزامپل دنیائی اعتبار سے اگر ہم سمجھے، کسی لیکچرر کو یا پروفیسر کو اگر کوئی بات سمجھانی ہوتی تو وہ اس کو یونیورسٹی پہ جانا، اپنے جو اس کا ٹھکانہ ہو جہاں پہ اس کو سیکھنا اور سکھانا ہو، وہاں پر اس کو جانا مینڈیٹری تھا، ضروری تھا، ایک کلاس روم تک پہنچنا۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں آن لائن کلاسز بھی وہ اٹینڈ کر سکتا ہے، وہ آن لائن کلاسز بھی پروپیگیٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے یوزیجز جو کہ پرانے زمانوں میں نہیں تھے، جو کہ پرانے لوگ نہیں کر پاتے، وہ کیا ہے آج کی ڈیٹ میں اسمارٹ فونز نے ہمارے لیے ایزی، کنوینئنٹ بنایا ہے۔ لیکن جہاں پر اس کے فائدے ہیں میرے دوستوں، وہاں پہ اس کے نقصان بھی ہے۔ اگر ہم اس پہ کنٹرول نہ کر پائے اور شیطان کے انفلوئنس میں آ گئے
تو میرے دوستوں ہمارا اسمارٹ فون ہمیں کنٹرول کر بیٹھے گا اور ہم اس اسمارٹ فون کے ہاتھ میں ایک جیتے جاگتے چلتے پھرتے روبوٹس بن جائیں گے جو کہ اس کے اشاروں پہ چلتے رہیں گے اور اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم کنٹرول ہو جائیں گے. آج کی ڈیٹ میں ایسی بھی بہت سارے فیملیز ہیں جو اسمارٹ فونز کے ایکسٹینسو یوز اور ایڈکشن کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں, تتر بتر ہو چکے ہیں. یعنی کہ گھر کا جو نظام ہے, گھر کی جو انٹریکشنز ہیں, میوچل انٹریکشنز, وہ ختم ہو چکی ہے. ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے بات نہیں کرتا, وائف ہسبینڈ سے بات نہیں کرتی, سب اپنی اپنی جگہ اسمارٹ فون پہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں, گھنٹوں ہوک اپ ہوئے ہوتے ہیں. ایون چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز لگ چکے ہیں. میوچل جو بانڈنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے. آپس میں کوئی آئی کنٹیکٹ نہیں ہے, آپس میں انٹریکشنز نہیں ہے, آپس میں ہارمنی نہیں ہے. ایک دوسرے سے بیٹھ کے ایک دوسرے کے آنکھوں میں جھانک کے باتیں نہیں کر رہے. وہ میوچل جو کوآپریشن تھی, آپس میں جو ایک بانڈنگ تھی, وہ ساری ختم ہو چکی ہے. اسی طرح ایک اور نقصان جو اسمارٹ فونز کا ہے وہ ہے ایکسیسو اس پہ گیمنگ کرنا یا ایکسیسو ٹائم ویسٹنگ کرنا, اسکرولومینیا جس کو ہم کہتے ہیں. اسکرول کرتے جانا گھنٹوں اسکرول کرتے جانا, بے بنیاد بے مقصد اسکرول کرتے جانا. کوئی اس میں جو کنٹینٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ وہی کنٹینٹ ہوتا ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو, اور جس کنٹینٹ پہ آپ انٹرسٹڈ رہتے ہیں, خاص کر سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام اور فیس بک پہ, جو آپ کی لائکڈ کنٹینٹ ہوتی ہے وہ بار بار آپ کی نظروں کے سامنے آتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں ڈوپامین رش ہو جاتا ہے اور آپ گھنٹوں اسکرول کرتے رہتے ہیں. آپ اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہیں, آپ اپنے ٹائم کو ختم کر رہے ہیں. جو ٹائم آپ جوڈیشل اور یوزفل ایکٹیویٹیز میں یوز کر پاتے, استعمال کر پاتے, سرو کر پاتے, وہ آپ اسمارٹ فونز پہ گھنٹوں اسکرول کرنے میں یوز کر رہے ہیں. ایک اور نقصان جو اسمارٹ فونز کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسیسو اسکرین ٹائم, جو کہ اکثر گیمنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ لوگ جو گیمنگ کے ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ اسمارٹ فونز پہ گھنٹوں چپکے رہتے ہیں, اور کئی کبھار تو وہ ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں جس جگہ پہ بیٹھنا نامناسب ہوتا ہے. باقیوں کو اس سے ایذا پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے. جیسے کشیر پٹے پینجی پٹ شاسان بہت, یا ایسے ہی فضول میں ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس سے جنرل پبلک کو, ماؤں بہنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اور گھنٹوں تک اسمارٹ فونز پہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. اس سے ان کا جو ہے وہ مینٹل سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیوائر ہو جاتا ہے, اور یہ گیمز کے ہی ایڈکٹ بن جاتے ہیں. ان کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے. پھر صرف ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملٹی پلیئر گیمز میں, آن لائن گیمز میں ایک دوسرے کو ہرائیں. دیٹس اٹ. ایک اور نقصان جو آج کی ڈیٹ میں ایک ایسا بندہ, ایک ایسا نوجوان کر سکتا ہے جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہو, یا زیادہ تر جو اکیلا رہتا ہو, انٹرنیٹ کا ایکسیس اس کو ہو, وہ ہے ایڈکشن ٹو پورنوگرافی, جو کہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے یا کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. گھر بیٹھے بیٹھے جب ایک نوجوان, خاص کر جو ان میریڈ ہو, جب وہ سوچتے رہتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ ایک شیطان کا ڈبہ بن جاتا ہے, اور شیطان کا ایک ورک شاپ بن جاتا ہے وہ, جہاں پر شیطان اپنے تجویز بناتے رہتا ہے اور اس کو وسوسے ڈالتے رہتا ہے. اور کبھی کبھار جس کا کوئی ساتھی نہ ہو, یعنی کہ جس کی کوئی کنسرٹ نہ ہو, جس کی کوئی بیوی نہ ہو, جس کی کوئی شریک حیات نہ ہو, وہ کبھی کبھار حرام ریلیشن شپ میں پھنس جاتا ہے. اور پھر جو آن لائن میسنجرز ہیں, جو آن لائن سوشل میڈیا کے میسنجرز ہیں, ان سے وہ ایک دوسرے سے کنٹیکٹ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس کنٹیکٹ اسٹیبلش کرنے کو جو ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے وہی اسمارٹ فون ہے. لیکن میرے دوستو, میں پھر سے کہتا ہوں, یہ سب انسان کو خود تک ہے, اپنے آپ تک ہے. اگر اپنے ایموشنز پہ, اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا اور اپنی نالج پہ وہ عمل کرے گا جو اس کو اسلامک نالج ہے, اللہ کا تقوی ہوگا, تو اسمارٹ فونز کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس فتنے میں نہیں پھنسے گا, کیونکہ سب سے پہلے اس کو اللہ کا ڈر ہوگا. اور اگر کچھ ایسا وہ کر بیٹھا بھی تو وہ امیڈیٹلی جا کے توبہ کرے گا. تو میں کہہ رہا تھا, اس میں ایک فتنہ یہ ہے, ایک رسک یہ ہے کہ ایک نوجوان پورنوگرافی کے فتنے میں پھنس سکتا ہے, کیونکہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے اور ورلڈ وائڈ ویب جو ہے اس کے ایزی ایکسس کی وجہ سے, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے, اور پورن کی ایزی اویلیبلٹی کی وجہ سے, all it takes is that you have to open the Google, اور آپ کو کوئی غلط ورڈ ٹائپ کرنا ہے اور آپ کے سامنے پوری جو ہے وہ ڈائریکٹری کھل جائے گی پورنوگرافی کی, فاحشہ فلموں کی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں, پچھلے زمانے میں جتنا مشکل ہوا کرتا تھا زنا کا ارتکاب کرنا, آج کے زمانے میں اتنا ہی آسان ہے. آج صرف آپ کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے اور ایک اسمارٹ ڈیوائس چاہیے, اور آپ کے سامنے فاحشات کی ڈائریکٹری کھل جائے گی. تو اس چیز سے اللہ ہمارے جوانوں کو نجات دے, بچائے رکھے, ان کی عصمت کی, ان کی ایمان کی حفاظت کرے.
ایک بندہ جب کامل ہوگا اپنے ایمان پہ تو ماڈرن سے ماڈرن ٹیکنالوجی بھی اگر اس کے پاس ہوگی وہ اس ٹیکنالوجی کو اللہ رب العزت کے دین کو سپریڈ کرنے کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے ہی یوز کرے گا، نہ کہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، اسمارٹ فونز نعمت ہے اور زحمت بھی ہے۔ یہ اپنے آپ تک ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے نعمت بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ شیطان کے وسوسے میں آ کے اس کو اپنے لیے زحمت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل سے خوش رہیں، آباد رہیں، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنے والا رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنے والا رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔